بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن حسینی ناروے میں عرصہ دراز سے مسلسل نماز جمعہ کا انعقاد ہو رہا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اوسلو میں سب سے پہلے اگر نماز جمعہ قائم ہوا تو انجمن حسینی میں افراد کی تعداد مختلف رہتی ہے، 15-20 افراد سے لے کر 30-35 افراد تک ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ نماز جمعہ جو ہے وہ دوسری نمازوں کی طرح واجب ہے۔ شیعہ مذہب میں 6 یا 7 نمازیں واجب ہیں، 5 وقت کی نماز، نماز آیات، نماز جنازہ، نماز طواف، نماز آیات اور نماز جمعہ، نماز نظر، نماز قسم اور باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر، ساری واجب نمازیں ہیں جو شیعہ مذہب اہل بیت میں واجب ہیں۔ نماز جمعہ کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس شرائط کے ساتھ نماز جمعہ واجب ہوتی ہے، اور یہ بھی علماء میں مجتہدین میں اختلاف ہے کہ نماز جمعہ یا واجب عینی ہے یا واجب تخییری ہے، یعنی خود نماز جمعہ واجب ہے یا آپ کو اختیار ہے ظہر اور جمعہ کے درمیان۔ نماز جمعہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ نماز جمعہ جہاں منعقد ہو رہی ہے اس کے تقریباً 5.25 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر دوسری نماز قائم نہیں ہو سکتی، اور ان میں سے جو بھی پہلے پڑھی جائے گی وہ ٹھیک ہے، دوسری جو ہے وہ باطل ہوگی۔ اگر ہم زمان ہو دونوں تو دونوں باطل ہیں۔ نماز جمعہ کے لیے 5 افراد کا ہونا ضروری ہے، جس میں سے ایک پیش نماز بھی شامل ہے، اور اس سے کم ہو تو نماز منعقد نہیں ہو سکتی۔ پھر نماز جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ زوال کے فوراً بعد جو ہے وہ منعقد ہو جائے اور اتنی تاخیر نہ ہو کہ اس کا وقت ختم ہو جائے، یعنی اس کا وقت ظہر عصر کی طرح نہیں ہے، اس کا وقت زوال سے لے کر 2 خطبوں کا ٹائم اور نماز کا ٹائم تک وقت جو ہے رہتا ہے۔ اگر اس سے تاخیر کی جائے نماز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، منعقد نہیں ہو سکتی۔ نماز جمعہ میں اصل میں 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 رکعت جو ہے خطبوں کی صورت میں ہے اور 2 رکعت نماز کی صورت میں، اس لیے خطبوں کا سننا واجب ہے۔ اور اس کی اہمیت کو یہاں جاننا بھی ضروری ہے کہ خدا نے ایک سورہ قرآن میں اسی جمعہ کے نام سے نازل کی ہے، اور وہاں پر جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب بھی تمہیں اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جائے تو تم جب بھی نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف تم پلٹو، دوڑو۔ وذروا البیع ذالکم خیر لکم، اور اس میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم لین دین تجارت چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اور جو ہے اس میں کہا گیا کہ نماز جمعہ میں شرکت کرنے سے خیر و برکت آتی ہے۔ تو نماز جمعہ کو جمعہ جو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جمعے کے دن منعقد ہوتی ہے۔ تاریخ میں کچھ ایسے کم ظرف لوگ تھے جنہوں نے بدھ کے دن بھی منعقد کیا اور ماننے والوں نے بھی اس کو فالو کیا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر نماز جمعہ ہے تو جمعہ کے بغیر نہیں ہو سکتی کسی اور دن۔ پھر نماز جمعہ میں 2 خطبے ہیں، خطبوں میں ایک تقوی الہی سے متعلق ہوتا ہے، دوسرا حالات حاضرہ سے متعلق، اس میں بات چیت کی جاتی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ کون سی چیزیں مسلمانوں کے فائدے میں ہیں، کون سے نقصان میں، جو واقعات ہو رہے ہیں ان میں مسلمانوں کا کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے۔ اور تقوی الہی سے متعلق بات ہوتی ہے کہ انسان کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، کس طرح محرمات سے بچنا چاہیے، کس طرح واجبات کو بجا لانا چاہیے، کس طرح مکروہات سے بہتر ہے کہ پرہیز کرے اور مستحبات کو بجا لائے، اور کس طرح اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈالے، اور کس طرح جنت میں جانے کا انتظام فراہم کرے اور دوزخ سے بچاؤ کے لیے جدوجہد کوشش کرے۔ یعنی اسلامی تعلیمات اس میں بیان کی جاتی ہے۔ اسلام عدل پر قائم ہے، عبادات پر قائم ہے، خدا سے رابطے میں رہنے میں قائم ہے۔ انسان کے 3 رابطے ہیں، 3 سلسلے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کا اپنے آپ سے رابطہ، ایک دوسرے بندوں سے رابطہ، اور پھر اپنے پروردگار سے رابطہ۔ اپنے آپ سے رابطہ یعنی ایسے کام کرے جو کہ اس کے فیور میں ہوں، دوسرا خدا سے رابطہ یعنی ایسے کام کرے جو کہ خدا کے احکام پر مبنی ہوں، واجبات کو بجا لائے، محرمات سے بچے، مکروہات سے پرہیز کرنے کی کوشش کرے، مستحب کو بجا لائے۔ اور تیسرا یہ کہ انسانوں سے رابطہ یعنی انسانوں کے حق و حقوق کا خیال رکھے، کوشش کرے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو مصیبت میں نہ ڈالے، کسی کو ڈسٹرب نہ کرے، کسی کے کام میں مخل نہ ہو،
اور کوشش کرے اپنی طرف سے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرے، اللہ کے بندوں کی فلاح کے لیے کام کرے، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے جس میں اللہ کے بندے خوش ہوں، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے۔ خیر الناس من ینفع الناس، کہ انسانوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ بس اس جمعے کے خطبے میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور یہاں اوسلو میں بھی اس وقت حال حاضر میں 2 جمعے ہو رہے ہیں، ایک مسجد توحید میں ہو رہا ہے اور ایک انجمن حسینی میں ہے۔ انجمن حسینی میں صرف پاکستان کے مومنین شرکت کرتے ہیں اور صرف مرد حضرات کے لیے ہوتا ہے، لیکن توحید میں مختلف ممالک کے لوگ شرکت کرتے ہیں اور خواتین حضرات کی بھی شرکت بھی وہاں یقینی ہوتی ہے کہ مرد حضرات بھی جو ہے اس کے جمعے کے خطبوں سے، جمعے کی نماز سے، جمعے کی عبادت سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری بہنیں بچیاں بھی جو ہے جمعے کے فیض سے خدا کی بارگاہ میں جمعے کا فیض حاصل کرتے ہیں اور اس کی برکات سے جو ہے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور ہم نے بھی اسی قرآن اور حدیث کے بنیادی اصولوں کو مد رکھتے ہوئے کیا کیا کہ جمعے کے خطبے میں بعض چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلے خطبے میں ہم نے بتایا کہ کن کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے حدیث کے مطابق، یعنی جو خدا کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جو آدمی جو ہے وہ حج پر جاتا ہے، اس کی دعا جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، اور اس کی بدعا سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اس طرح مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی مریض کو خدا نے اس پر جو اس امتحان میں سے رکھا ہے اس کے بدلے میں اسے یہ عطا کیا کہ جس کے لیے دعا کرے گا دعا اس کی قبول ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ دوسرے خطبے میں ہم نے شیعہ عقیدے کو بیان کیا کہ شیعہ عقیدہ کیا ہے، اور ائمہ اطہار کی نگاہ میں ائمہ اطہار کی جو ہے وہ آئیڈیالوجی میں شیعہ عقیدہ توحید سے متعلق کس طرح ہے، نبوت سے متعلق کس طرح ہے، رسالت سے متعلق کس طرح ہے۔ اور اس عقیدے کو عبدالعظیم حسینی نے، جن کی تہران میں زیارت ہے، شہر رے میں، انہوں نے کس طرح امام کی بارگاہ میں پیش کیا اور امام نے اس کو قبول کیا اور اس پر مہر لگائی، تائید کی اور تصدیق کی اس کی۔ تو اسی شیعہ عقیدے کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ علماء نے شیعہ کے جو تعلیمات ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: اصول دین، فروع دین اور اخلاق۔ اصول دین یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور فروع دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن منکر، تولی، تبرع۔ اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے علماء نے ایک جو ہے طریقہ کار بنایا اور ایک سلسلہ بنایا فروع دین کا اور اصول دین کا، اور یہ بھی بتایا کہ اصول دین میں ہم جو ہے وہ تقلید نہیں کر سکتے، اس میں ہم نے خود جستجو کرنی ہے اور اس کی بنیاد پر عقیدے کو بنانا ہے، کسی اور آدمی کے پیچھے چل کر اس کی بات سن کر کے ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ دلائل کی بنیاد پر کوئی بات کر رہا ہے توحید سے متعلق، نبوت سے متعلق، امامت سے متعلق، قیامت کے متعلق، اور ان دلائل کو محور بنایا جا سکتا ہے، ان کی بنیاد پر بات ہو سکتی ہے۔
بخوان. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بخوان به نام پروردگارت که آفرید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.
سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون